یہ جو ہندوؤں کے مندروں میں بھگوان رکھے ہوئے ہیں یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں. نا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, خدا پیدا نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو پیپر ایسی چیز میں, تو پنڈت جی جو خطبہ پڑھتے ہیں, میں کوشش میں ہوں کہ سنسکرت زبان, یہ لفظ کیا ہے, سنسکرت زبان ہے نا, اس کا ترجمہ کہیں سے ملے, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں برما گیا, وہاں اذان, جو بدھسٹ ہیں ان کی اذان ہو رہی تھی, پیغام, وہ اذان پورے شہر میں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا مفہوم کیا ہے. زبانیں ایسی ہیں جن میں پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں نا, وہ زبانیں ختم. وہ فجر کی ان کی اذان ہوتی تھی, فجر سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا بدھسٹ زبان میں وہ کر کے چل رہا ہوتا تھا. میں کہہ رہا بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا مطلب ہے. اس سے پوچھا کہہ رہے ہیں یہ ان کا جو بدھسٹ کا جو بڑا ہے نا, اس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو کسی بڑے سے ملتے ہیں. تو میں نے وہ جو میرے ابراہیم صاحب ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, جن کی انویٹیشن پہ برما گیا میں, تو میں نے کہا آپ تو یہیں کے, ان کے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں کہیں. ابراہیم تو بہت سارے ہیں, کسی بھی بلی ڈال دیں گے ہم ان کو بچا کے. تو میں نے ابراہیم بھائی سے کہا, میں نے کہا مجھے ان کے جو اذان دے رہے ہیں نا فجر میں, چلو چلتے ہیں, ان کی جو بھی اذان ہے اس کو پکڑتے ہیں جا کے, اس سے میں پوچھتا ہوں تو کیا بول رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے, ریکارڈنگ چلتی ہے, بندہ. تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر. اللہ کو اس میں اتنا مزہ آتا ہے, اللہ کہتا ہے دوبارہ کہے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جو ہندوؤں کے مندروں میں بھگوان رکھے ہوئے ہیں یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں. نا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, خدا پیدا نہیں ہو سکتا. اور پتہ نہیں کسی نے سورج کو بنایا ہوا, سورج کی پرستش, کوئی آنکھ کی پرستش. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. کیسا تلوار چلی ہے قرآن کی شرک کے خلاف. نہ سورج کو سجدہ کرو اس کے حسن کو دیکھ کے, ہاں ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے. چاند کو دیکھ کے اس کو سجدہ مت کرو, ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے. اللہ جب اتنا حسین ہے تو سجدہ کیوں نہ کریں. فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کو کرو جس نے اس حسین کو پیدا کیا, وہ اس سے زیادہ حسین ہے. یہ خود تھوڑی بنے, ان کو تو بنایا ہے کسی نے. کیسی آیتیں ہیں آج کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں, ان کا مطلب بھی ان کا مفہوم بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس خدا کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا نہیں ہے, اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, اس کے سفیر ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ اذان آج خود گواہی دے رہی ہے کہ واقعی وہ سچے پیغمبر تھے, کہ جو دعوت دے کر گئے ہیں 1400 سال کے بعد بھی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر وہ اناؤنسمنٹ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح بلال حبشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی. بالکل A to Z اسی طرح اذان دی جا رہی ہے. اور جیسے 1400 سال پہلے حضرت بلال جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے تو پبلک کو مطلب سمجھ میں آتا تھا. 1400 سال گزر گئے, آج ان الفاظ کا مطلب بعینی ہی اسی طرح سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح پہلے, بلکہ پہلے سمجھنے والے لاکھوں تھے, آج سمجھنے والے کروڑوں ہیں. پھر حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کیسا خوبصورت کلام ہے یار. اور ریکارڈنگ نہیں چل رہی, مؤذن صبح صبح جاگتا ہے, وضو کرتا ہے, قبلے کی طرف رخ کرتا ہے, پھر اس دعوت کے نتیجے میں جو عبادت کی جاتی ہے, کیسی خوبصورت عبادت. آپ چرچوں میں جا کے دیکھو, ڈیسک نظر آئیں گے, خوبصورتی نظر آئے گی, فانوس نظر آئیں گے, پادری کا بڑا خوبصورت لباس نظر آئے گا, گھنٹیاں نظر آئیں گی, گیت نظر آئیں گے. وہ روحانیت نہیں ملے گی جو آپ کو مسجد میں امام, میں انہی سول کپڑوں میں ہر جگہ آتا, فجر بھی اسی میں, ظہر بھی اسی میں, عصر بھی اسی میں, مغرب بھی اسی میں, عشاء بھی اسی میں, شادی بھی اسی میں. ایک دفعہ شادی ہوئی تھی وہ بھی اسی میں, پھر ایک دفعہ شادی ہوئی وہ بھی اسی میں. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کے سسر کو دعوت میں بلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کون سے والا؟
हमारे रिलेटिव ने कहा यार तुम्हारे साथ ये मसला नहीं है, और उनसे मांगो, ये किसी को भी ले। तो ये तो ऐसे ही दरमियान में आ गई थी, असल मौजूद ये नहीं है। तो उनके लिबास देखो, हमारे मजहबी रहनुमाओं के लिबास वही हैं जो आवाम के लिबास, कोई अलग से लिबास। भाई ये पगड़ी तो तबलीग वाले भी पहनते हैं, तो ये भी पहनते हैं, ये कुर्ते शलवार तो हमारे यहाँ कली वाला, ये तो कली वाला कुर्ता मैंने लोगों से ही सीखा है। फिर उलमा को देखा सब पहनते हैं तो और मोहब्बत पैदा हो गई। तो वही सादा, वही सब कुछ, मस्जिद में आओ, मुसल्ले पे इमाम खड़ा हो जाएगा, पीछे लोग, कोई गीत नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, मस्जिद में कोई तस्वीरें नहीं होती, बावजू होके मिसवाक करके सुबह सुबह, कैसा नूरानियत का टाइम है। इमाम क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर। ये ज़बान समझ में आती है लोगों को कि नहीं आती? करोड़ों लोगों को समझ में आया कि इमाम ने क्या अल्फाज कहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हरम की तरावी सुनो, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला। 5 लाख का मजमा पीछे शेख सुदेस के पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ। 5 लाख तो ये हैं, और 5 करोड़ अपने अपने घरों में टीवी में देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं ये। जिंदा ज़बान, तो ये ऐसा पेपर है जिसका एक एक लफ्ज़ समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सैकड़ों लोगों से पूछ सकते हो, मैच कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये पेपर है जो अनाउंस हुआ है। इसके अलावा जो पेपर अनाउंस हुए हैं आखिरत में तैयारी के लिए, उनकी ज़बानें ऐसी हैं कि पंडित जी से पूछते हुए डर लग रहा होता है कि थप्पड़ ना मार देंगे, क्योंकि अब पूछ रहे हैं मुझसे। वो पंडित जी तो खुतबा पढ़ रहे थे ना बड़े ज़बरदस्त, तो मुझे नहीं समझ में आता भाई तुम क्या कर रहे हो, उनको पैसे कम दे रहे हैं तुम्हें, इस पर गुस्सा दिला रहे हो यार, पूरी फीस देना भाई। वो पे मैं लतीफ़ा सुना रहा था एक चुटकुला। एक गाँव देहात में ना लोगों को कुरान बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल फारिश थे। गाँव देहात वालों के जहाँ तालीम नहीं भी है ना, तो वहाँ शौक़ बहुत होता है उनको, कोई भी अरबी सिखा दे, कुरान पढ़ ले, तरावी पढ़ा दे। तरावियों में गांव देहात में इमाम को बड़े दूध जलेबी खाने को दी जाती है। तो अब एक लालची आदमी पहुंच गया, उसको कुरान आता नहीं था। उसने कहा इनको कौन सा आता है, तो तरावी पढ़ा लो, पैसे वैसे मिल जाएंगे, खाना पीना अच्छा हो जाएगा। तो वो खड़ा हो गया और उसने अरबी की गर्दानें याद की हुई थी, कुछ ज़रा भैया ज़रीबो ज़रबा, अरबी ग्रामर की कुछ गर्दानें याद। नमाज में शुरू कर दी, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा 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 ये मैं गर्दानें सुना रहा हूँ। उन्हें रट्टा लगा के आती है, वन्ना ही ला तज़रिब ला तज़रब ला यज़रिब ला यज़रब अज़रफु मिन मज़रिबुन मज़रिबानी मज़रिबैनी मज़ारिबु मज़रिबुन वल आलतु मिनहु मिज़रबतुन मिज़रबतानी मिज़रबतैनी मज़ारिबु मुज़ैरिबतुन। ये इस आला गुस्ताखी है। फिर इसमें तफ़ज़ील अज़रबु अज़रबानी अज़रबुन अज़रबीना अज़ारिबु उज़ैरिबुन, मुअन्नस की अज़रबा ज़ुरबयानी ज़ुरबैनी ज़ुरबयातु ज़रबु ज़ुरैबा, और फिर ताजुब की माँ ज़रबु अज़रबी वज़रबा। ये जो गर्दानें हैं ना, उनका मैंने 1% सुनाया है आपको। अगर मैं शुरू हो जाऊँ ना 3 घंटे में गर्दानें ख़त्म होंगी। जो मदरसों में मेहनत कराई जाती है तलबा को अरबी ग्रामर के लिए, ऐसे रट्टे लगवाए जाते हैं, तो ये 1% सुनाई होगी, भी 99% बाकी है। तो उसने क्या किया, गर्दाने पढ़ना, दरबा 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 दरबा, मुझे पब्लिक बड़ा पक्का यार, कुरान पढ़ा पक्का यार। एक इत्तेफाक से हाफिज आ गया पीछे, इसको नहीं पता था पीछे एक हाफिज आ गया। हाफिज ने इसको लुक़मा देना शुरू किया, तो ये हाफिज को कहता है उसको चुप हो जा, निस्फुल्ली व निस्फुल्लक, जब तरावी के बाद पैसे मिलेंगे आधे आधे कर लेंगे। अरबी में चुप करके। तो भाई जब किसी को ज़बान ही ना आए तो आप कुछ भी पढ़ लो। तो अब हम हिंदुओं से पूछते हैं, भाई जो आप निकाह में खुतबा अपना पढ़ते हो थोड़ा सा तर्जुमा करके हमें बता दो, या हमें नहीं हिंदुओं को ही बता दो, ताकि हिंदू जब शादी करने के लिए आए उनको पता हो पंडित जी हमें क्या होगी। ज़बान तो है, बहरहाल तर्जुमा भी होगा, गालियाँ वाली नहीं, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू पंडित जी को इससे तकलीफ है तो भाई माजरत, मेरी तो आदत है, मैं तो मुसलमान मौलानाओं पर भी फिट कर देता हूँ ना ऐसी चीज़ें, तो उसकी आदत है, मकसद किसी की तौहीन नहीं है। तो जिंदा ज़बान है, 1400 साल पहले भी और 1400 साल के बाद। इतनी कदीम ज़बान कोई अब तक महफूज नहीं है। हत्ता कि एक अंग्रेज़ ने ये बात लिखी है कि अगर कोई अपनी रिसर्च को
ہزاروں سال کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ جیسے آج اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو 1000 سال کے بعد بھی ایسے سمجھی جائے جیسے آج. تو ایسے سائنٹسٹ کے پاس، ایسے فلاسفر کے پاس، ایسے اسکالر کے پاس عربی زبان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اس نے کہا جو آج انگلش ہے 100 سال کے بعد چینج. یہی وجہ ہے کہ آج سے 150-200 سال پرانی انگلش کی کتابیں آج کے امریکنز کو، جو بچے ہیں نا، ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اور آج کی انگلش 200-250 سال کے بعد نہیں آئے گی. آج 100 سال پرانی اردو اٹھا کے لاؤ، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. بھائی کیا کہہ رہے ہیں بھائی، مرزا غالب کو رشتہ دار لگ رہے ہیں. آج سے 100 سال کے بعد اردو اور زیادہ چینج ہو چکی ہوگی. عربی میں ہم جو کتابیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں وہ شروع ہی 1200-1300 سال پرانی شروع ہوتے ہیں. مثال بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج آ جائیں زندہ ہو کے اور وہ گپ شپ کریں، لوگوں سے کلام کریں، ان کی بات کو سمجھنے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس دور میں زبان والا شخص آج آ جائے، ایک بندہ بھی آپ کو شاید نہ ملے جو اس کا مطلب سمجھ رہا ہو کہ یہ کیا بول رہے ہیں. کچھ شاید کوئی یونیورسٹی میں کچھ چند اسکالرز ہوں جنہوں نے قدیم زبانوں پہ محنت کی ہے، وہ بھی چند ایک لوگ ہیں. تو بھائی آخرت پر اگر آپ یقین کرو گے، آخرت پر مانو گے کہ آخرت ہے، تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اسلام کے آپشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. کیونکہ پیپر جس زبان میں سمجھ میں آتا ہے وہ اسلام نے ہی آؤٹ کیا ہے، اور پیپر کا جو طرز تحریر ہے اور جو اس میں سوالات ہیں وہ سوالات بتا رہے ہیں کہ یہ واقعی کسی سمجھدار نے، کسی ایسی ذات نے اناؤنس کیا ہے جو پیپر بنانے کی اہل ہے. اس میں سوالات بھی متعین، جواب بھی بتا دیا، اور ایسے جوابات ہیں جو فطرت کو اپیل بھی کرتے ہیں، نیچر کو اپیل کرتے ہیں.